بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کا علاج آپ کی خوراک سے ممکن ہے، اسی لیے ایسی غذائیں کھائیں جو شوگر لیول کو نارمل رکھیں۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ اکثر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ اس سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے، جیسے کہ کھانسی اور نزلے سے بچنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بو کو کم کر دیتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک آملیٹ کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ گھر میں ننگے پاؤں نہ گھومیں، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو جنات وہاں آ کر بس جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ گھر میں بکریاں لائیں اور ان کا کھانا پینا فراہم کریں، روزی آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کریں، اپنی خوراک حلال رکھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ زیادہ مرچوں کا استعمال انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور جن لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہو وہ مرچیں بالکل کم استعمال کریں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے جگر مضبوط ہوتا ہے، جبکہ گرم روٹی معدے کو خراب کرتی ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کے مسائل ہوں وہ کبھی بھی کیلا نہ کھائیں۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھائی دیتا ہے۔ موسم کی تبدیلی سے نزلہ ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ کم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ادرک کا بڑا ٹکڑا ڈال کر ابالیں، اس کا عرق نکال کر سرد کر لیں، اور صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے جسم کی چربی تیزی سے پگھل جائے گی اور وزن کم ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ پانی پلانا صدقہ ہے۔ خوشبو دماغ کی طاقت بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہو سکتی ہے اور مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل سے پٹھوں کی مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے نزلہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو بچے پتلے اور کمزور ہوں انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیں نہیں، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ڈال دیں، یہ پیٹ کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین 1 چٹکی گلقند کھائیں، اس سے ہارمونز بیلنس میں رہیں گے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھائیں، اس سے بہت آرام ملتا ہے۔ امرود کے نرم اور نازک پتے چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی کٹوری میں بادام گھس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور ان کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن ہو تو مہندی کے پتے پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگائیں، چند ہی دنوں میں پاؤں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ معدے کے السر کی سب سے بڑی وجہ کھانے میں بے احتیاطی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو میتھی دانے کا استعمال کریں، اس سے بے شمار فائدے ملتے ہیں کیونکہ اس میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، اس سے وزن چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا۔
چیری کا استعمال ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ ایک پیالی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لیچی نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ گرمیوں کا نایاب پھل ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ادرک کی چائے پینے سے ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملائے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈے مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگائی جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو بادام کے ساتھ کاجو کھائیں۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے جھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ دانت کھٹے ہونے لگیں تو بادام کھائیں، اس سے کھٹے پن سے نجات مل جائے گی۔ سانس کی بیماری میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کریں، یہ نسوانی انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چھہارے کھائیں، دانتوں میں کیڑے نہیں لگیں گے۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک پر خصوصی دھیان دیں۔ جس عورت کی ناک لمبی ہوتی ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھوئیں تو جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کے کھائیں۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر رات کو سونے میں مشکل ہو تو اپنی آنکھیں 50 سے 100 بار بند کر کے کھولیں، اس سے نیند میں بہتری آئے گی۔ جن خواتین کی جلد تیل والی ہو انہیں کسی بھی تیل سے مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز واٹر اپنے چہرے پر لگانا چاہیے، اس سے ان کی جلد کو اچھا موئسچرائزر ملے گا، پی ایچ لیول بیلنس رہے گا اور جلد بہت خوبصورت رہے گی۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول بہتر ہوتا ہے اور یہ پیٹ اور قبض کی بیماریوں سے نجات دینے میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، انشاءاللہ موٹاپے اور وزن دونوں میں کمی ہو جائے گی۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلا سادہ کھانا چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ جو مرد عورت اپنے چہرے کو خوبصورت اور جوان رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ روزانہ نہائیں، خارش کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور جسم میں کمزوری ہو تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی سکتے ہیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دی جائے تو چینی میں چوٹیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ چینی کے برتن پر اگر داغ لگ جائیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے چائے کی بچی ہوئی پتی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر چینی کے برتنوں سے داغ دھبے صاف کر لیں۔ کانوں اور آنکھوں کی خارش دور کرنے کے لیے پاؤں کے انگوٹھوں اور کانوں اور ناک میں تھوڑا تھوڑا سرسوں کا تیل لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز جسم میں جا کر پھنس جائے تو اسپاغول کا چھلکا پانی میں ڈال کر پی لیں، یہ نکل جائے گی۔ بلیک ہیڈز کے لیے وٹامن اے کا استعمال کریں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھانے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔
اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کریں اور اس کی مالش کریں کیونکہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نیم گرم مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ خارش کی پریشانی ہو تو ترش چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو دار چینی کا استعمال کر لیں۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، ادرک کھانے سے جوڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، چقندر کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں۔ نظر کمزور یا خراب ہو جائے تو سونف، مصری، بادام، مغز، ثابت دھنیا یہ تمام 100 گرام اور کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک بوتل میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے آپ کو حیران کن فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں۔ اس سے وزن چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانے کا استعمال کریں۔ اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے کیونکہ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں، اس سے جسم کی چربی تیزی سے کم ہونے لگے گی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادے ختم ہو جائیں گے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابالیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار کر 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ یہ دمہ اور نسوں کی کمزوری سے نجات دلائے گا۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا رس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل کو بوتل میں ڈال کر رات کو سرمے والی چھڑی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھوں کی چمک بڑھے گی، نظر تیز ہوگی اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ دودھ اور دہی کا ایک ساتھ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دونوں ہی عمدہ خوراکیں ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں لازمی کھائیں: لیموں، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو طاقت دیتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیں، چربی ختم ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ مٹی کے برتنوں میں کھانے سے جسم کی بیشتر بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ معدے میں تیزابیت اور منہ میں چھالے ہوں تو ابلا ہوا چاول کھائیں، اس سے معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سوئیں، اس سے چہرہ چمکدار رہے گا۔ مچھروں کے کاٹنے پر نمک لگائیں، اس سے انفیکشن نہیں ہوگا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں خسخس ڈال کر پینے سے جسم کے تمام قسم کے درد فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں میں سیاہ دھبے پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر بال خشکی کا شکار ہوں تو انڈے کی زردی لگا کر رکھیں، چند دنوں میں بال نرم ہو جائیں گے۔ الرجی یا جسم کی خارش ہو تو کھانے میں ہمیشہ سرسوں کے تیل کا استعمال کریں، حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل میں بنائیں۔ سرسوں کے تیل کے بے شمار فوائد اور ان کو روزانہ استعمال کرنے سے جسم کی خارش اور الرجی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ گوشت کھا کر دودھ نہ پئیں ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹونسلز میں افاقہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کے جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔
ماہواری کے دوران تکلیف زیادہ ہو تو سیب پر شہد لگا کر کھا لیا کریں۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد ناف کے اندر تیل لگایا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھائیں، جب وقت گزر جائے تو کھانا نہ کھائیں۔ ناشتہ کرنے سے پہلے ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ پالک کی چٹنی بنا کر کھانے سے کمر کے درد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ اکثر رہتا ہو تو دہی کھایا کریں۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ نہانے کے بعد اپنے کانوں کے پیچھے تیل لگا لیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی استعمال کرنے سے بچیں اور اس کے بجائے تیل استعمال کریں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کرائیں۔ شوگر کے مریضوں کو چینی کے بجائے گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو منقے کے 15 دانے پانی میں بھگو کر صبح وہ پانی پی لیں اور دانے نکال کر کھا لیں، اس سے قبض کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جلے ہوئے حصے پر انڈے کی سفیدی لگانے سے جلنے والی جگہ پر سوزش نہیں ہوتی۔ جلنے والی جگہ پر کپڑوں میں ڈالنے والا نیل لگانے سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ کھانے کے درمیان کم سے کم 5 سے 6 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم سے کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ناظرین، نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھو لیں، اس سے داڑھی کے بال نرم ہو جائیں گے اور ان کی سختی ختم ہو جائے گی۔ اگر بغلوں میں خارش ہو رہی ہو تو یہ خارش بیماریوں کے ہونے کا خطرہ ہے۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر ملنے سے بہت سکون محسوس ہوگا اور متعدد بیماریوں سے نجات ملے گی۔ روزانہ دار چینی کھایا کریں، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر لگانے سے داغ دھبوں سے نجات ملتی ہے اور جلد کا کالا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔